کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے، مشکات نبوت سے، نگاہ مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ کریم سے جو علم وحی حاصل کر رہے تھے، قرآن کا علم حاصل کر رہے تھے، عرفان الہی کے جام پی رہے تھے، اس دھرتی پر ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ ان کے مقدر، ان کے نصیب، رسول اللہ کے صحابہ کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنا بلند ان کی شان اور مقام ہے، لفظ چھوٹے ہیں، بلکہ ہمارا دھیان، ہمارے خیالات، تصورات، تخیلات جو ہیں وہ بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کی رفعت درجات کا، کہ سرور عالم اللہ کے محبوب کے سامنے بیٹھ جائیں اور رسول اللہ اپنی نگاہ لطف ان کے سینوں پر ڈالیں، اور جبریل وحی لے کے آئے، اور وہ وحی کا نور حضور پر نور سرور عالم کی زبانیں فیض گنجور سے جاری ہو اور ان صحابہ کے سینوں پر وہ اترے۔ اللہ اکبر، سادہ لفظوں میں کہوں کہ کیا خوش نصیب تھے، والضحیٰ کی تلاوت بھی کر رہے تھے، والضحیٰ کی زیارت بھی کر رہے تھے، اللہ، والضحیٰ کی تلاوت بھی کرتے تھے اور والضحیٰ کی زیارت بھی کرتے تھے۔ مولانا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جب یہ بات کہی تو ایک کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی۔ جسمانی طور پر عبداللہ ابن مسعود ایک کمزور شخصیت تھے، ان کی ٹانگیں بڑی کمزور تھیں، وہ رزم کے نہیں بزم کے آدمی تھے، جس طرح حضرت حسان بن ثابت ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، ٹانگیں پتلی پتلی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ان پتلی پتلی ٹانگوں کی بھی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے تمام لوگوں کے اعمال اگر یکجا کیے جائیں تو عبداللہ ابن مسعود کا وزن جو ہے نا ٹانگوں کا، وہ میدان معاشر میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں جو اتنا وزن کس چیز کا تھا، وہ وزن یہی علم تھا، دین تھا، اور دین فہمی تھی۔ میں آج غور کر رہا تھا، یہ آج ہی میں نے غور کیا کہ وہ کیسے جلیل القدر لوگ تھے، کہ جنہوں نے، ایک ہوتا ہے کہ میرا جو غور و فکر تھا وہ اس انداز میں تھا، ایک ہے کسی کا زہد و تقوی، کہ فلاں ہستی جو تھی وہ اس طرح عبادت کرتے تھے، رات کو یہ عبادت تھی، دن کو یہ عبادت تھی، ایک یہ چیزیں یقیناً فضائل میں تو ہیں، لیکن اس کا فائدہ اس ہستی کو اجر اور ثواب کے طور پر اسی وقت مل جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے خدمات دین، یہ الگ چیز ہے۔ خدمات دین جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے جاری رہتی ہے، ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اب جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا، اب جس بھی اس درجے کے جو صحابہ ہیں، ان میں سے حضرت سیدہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی عزت و آبرو و حیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی جو ہستی ہے، ان کی خدمات دین ہیں، دین کی خدمات ہیں، دین انہوں نے منتقل کیا ہے اگلی پیڑھیوں کو، اور وہ جو دین لوگوں نے پھر سیکھا ہے وہی ہمارے پاس آیا ہے، اور یہی آگے سفر جاری ہے۔ یعنی ان متقدمین، ان جلیل القدر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور پھر اس دین کو منتقل کیا۔ یہ ہے خدمت اسلام، خدمت دین۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا ذکر ہوا، آج کل انشاءاللہ آپ کا یوم وصال ہے، کل کا دن اس کا اہتمام کیجئے گا اپنے گھروں میں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے باقاعدہ طور پر فاتحہ شریف کا، ختم شریف کا باقاعدہ اہتمام کریں، کہ یہ خاتون اول ہیں، اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ محسنہ اسلام انہیں کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے اوپر ان کے احسانات ہیں، اور ان کا مال جو تھا وہ کوئی تھوڑا بہتا نہیں ہے، اس کا کوئی ہم شمار کریں کہ ان کے پاس رئیسہ عرب کا ٹائٹل ہے، پورے عرب کی سب سے بڑی رئیسہ جو ہے، اور سب سے بڑا بزنس امپائر جن کے پاس تھا، ایک بہت بڑا سسٹم تھا بزنس کا، اور یہ بزنس جو تھا یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا،
اور رسول اللہ کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلا نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کیا، اور مائی صاحبہ کی عمر اس وقت ایک قول کے مطابق 40 ہے، اور بعض نے اس کو کم بھی لکھا ہے، اور میرا اپنا رجحان تھوڑا سا جو کم کا عدد آتا ہے اس کی طرف ہے. بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو چونکہ اپنے والد کی طرف سے بزنس ٹرانسفر ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 2 عقد کیے تھے. ان کی طرف سے ان کے جو پہلے خاوند تھے وہ بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، تو یہ سارا بزنس چونکہ ان کے پاس ٹرانسفر ہوا، اور انہیں خود بہت سوجھ بوجھ تھی بزنس کی، تو وہ بزنس ٹور ہی تھا کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ ملک شام میں حضرت میسرہ کے ساتھ آپ تشریف لے کر گئے. وہ سارا بزنس ٹور ہے، اور اس کی داستان پھر آ کر حضرت میسرہ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی کہ کیسے ہمارا مال بکا، کس طرح وہاں سے مال کی خرید و فروخت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانتداری اور وہ سوجھ بوجھ اور وہ سارا وہ جا کر آ کر جب بتایا تو اس میں نفع جب ہوا تو یہ ایک سلسلہ پہلی کڑی بنی اس رشتے کی. اب اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقد میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائیں تو ابھی اعلان نبوت کو 15 سال تقریباً باقی ہے. 15 سال. اب یہ جو 15 سال ہے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال سے، اس دولت سے جس کی اصل ملکیت جو تھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی. اور میں یہاں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا کہ میں نے کہا نمبر 1 کہ وہ بزنس اتنا بڑا امپائر بزنس تھا کہ ان کو مختلف ذرائع سے یہ سارا بزنس ٹرانسفر ہوا تھا، اور وہ مصر میں تھا، یمن میں تھا، شام میں تھا، مدینہ منورہ میں تھا، یعنی اس دور کے جزیرہ عرب کی جتنی بڑی منڈیاں ہیں ان تک اس بزنس کی ان کے رسائی تھی. اور مکہ مشرفہ کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی انویسٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ موجود تھا. یعنی وہ وہاں کیش حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پکڑتے تھے اور وہ بزنس میں انویسٹ کرتے تھے، جس کو شیئر سسٹم کہا جاتا ہے، شراکت داری. اور ایک ملٹی شیئر کمپنی جو ہوتی ہے، جس کا آج اس ماڈرن سائنس میں ایک باقاعدہ تصور ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر بزنس ٹریڈ جو ہو رہا ہے وہ اسی فارمولے کے تحت ہو رہا ہے. اس کی اصل بانی جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. انہوں نے اس میں شراکت داری کے ساتھ، اور اس کی پوری ایک گفتگو ہے میں جو اکثر کرتا رہتا ہوں، لیکن حاصل کلام جو اس کا یہ ہے کہ یہ جو جتنا مال تھا ان کے پاس، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور اس کے بعد حضور اس مال میں جب تصرف فرماتے تو اس میں جتنے گرے پڑے لوگ ہیں، کوئی یتیم ہیں، غریب ہیں، راگیر ہیں اور مسافر ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں، سرکار کا ہاتھ کھلا تھا اور آپ جس ضرورت مند کو چاہتے تو اٹھا کر دے دیتے. اب ہوا یہ کہ یہ وقت اب آگے جب بڑھ گیا تو 15 سال گزر گئے، اعلان نبوت بھی ہو گیا، تو اب پہلے تو کسی کی زبان نہیں کھلی، حضور عطا فرماتے رہے تو لیتے رہے لوگ. مال بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، آپ لیتے دیتے مانگتے، تو پہلے تو کوئی زبانی درازی نہ ہوئی. لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو پھر زبانیں کھلی نا، تو اور تو ان کے پاس بات کرنے کو جب کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ بات کا بتنگڑ بناتے تھے. ان میں سے یہ ایک تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ ایک تانا تیر چلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا کمایا ہوا مال نہیں خرچ کر رہے، یہ تو اپنی بیوی کا مال جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. اگر اپنا ہوتا تو شاید اس فیاضی اور اس سخاوت کے ساتھ نہ کرتے. یہ مشرکین مکہ کی بیٹھکوں میں اس طرح کی چیمگوئیاں ہوئیں، اس طرح کی باتیں ہوئیں. اب ایک برادری تھی، خاندان قریشی تھا نا یہ سارا. تو اب یہ بات اڑتی اڑتی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک جب بات یہ پہنچی تو بی بی پاک نے پھر برادری کو جمع کیا، خاندان قریش کو جمع کیا، ان کو سامنے بٹھایا اور اپنے سامنے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو آپ نے بی بی پاک نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ جتنا گوداموں میں میرا جتنا سٹاک پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ.
اب اندازہ لگائیے کہ وہ جو اسٹاک آیا وہ کوئی گندم اناج کا نہ تھا، وہ سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اور ایک ڈھیر سامنے بن گیا جس میں سامنے والے اور ادھر والے آپس میں ایک دوسرے کو تک بھی نہیں سکتے تھے، اتنا مال جمع ہوا۔ اور آپ نے پوری برادری کو بٹھا کر کہا سن لو، یہ جتنا مال ہے جس کو تم کہتے ہو کہ یہ ختیجہ اس کی مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور میرے سرتاج اس میں جو خرچ کرتے ہیں، اگر وہ کما رہے ہوتے تو وہ اپنا کمایا ہوا خود اس طرح نہ خرچ کرتے۔ سن لو، یہ سارے کا سارا مال جو ہے اس کی مالک ختیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مالک میرے آقا جناب سبحان محمد اللہ، رسول سبحان اللہ۔ اللہ، یہ سبحان جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں وہ اس کو خرچ کرے۔ ناظرین، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سارا مال اس دین اسلام پر خرچ ہو گیا، کل کا کل مال اس سارے وقفے میں۔ وہ عام الحزن ہے، ہجرت سے غالباً 1 سے کچھ مہینے کم جب ہجرت ہوئی، یعنی مکی زندگی کے آخری سال تھا، جتنا مال تھا یہ سارا مال ہی غلاموں پر خرچ ہو گیا ان کی آزادی کے لیے۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے سوشل بائیکاٹ تھا۔ خود حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی معیت میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کی صعوبت، تکلیف، مصیبت کو برداشت کیا۔ سارا کا سارا مال یہ ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت ہی موٹیویشنل چیز ہے۔ ہماری بہنیں اگر مطالعہ کریں، معلومات لیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، اس مقدس عورت نے جو دور جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی، جسے دور جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی طاہرہ کہتے ہیں، پاکیزہ عورت، وہ کتنی پاکیزہ ہوگی، جس کی پاکیزگی کا حال کیا ہوگا کہ جس کو سلام لے کر حضرت سیدنا جبریل امین سدرہ کے مکین حضور کی محفل میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، خدیجہ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے گا کہ جبریل آپ کو سلام کہتا ہے، اور انہیں کہیے گا کہ جبریل کا پروردگار رب ذوالجلال بھی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کائنات کی ان ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و مجلس میں جبریل امین آتے ہیں اور اپنا سلام اور پروردگار عالم کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت جبریل نے سلام پیش کیا تھا حضرت سیدہ ام المومنین، مسلمانوں کی عزت و آبرو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے جب سلام پیش کیا تھا تو بی بی عائشہ بہت فخر کرتی تھی اور بڑا خوش تھی اور ناز تھا انہیں کہ مجھے جبریل نے سلام کیا۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان کا حال دیکھیے کہ وہ وہاں جبریل نہیں بلکہ پروردگار عالم نے خود حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آپ کو سلام دیا۔ اور جواب میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میں بھی جبریل کو سلام کہتی ہوں، یعنی آپ نے سلام کا اعادہ کیا، رد کیا، جواب دیا اور رد السلام فرمایا، لیکن اللہ کے لیے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے تو یہ نہیں کہوں گی، اس لیے کہ وہ خود سلام، وہ سلام، وہ خود سلام ہے۔ یہ آپ کی فطانت ہے، آپ کی ذہانت ہے کہ اب یہ لیول جو ہے ان کے پاس تھا کہ انہوں نے جواب کس شاندار انداز میں عطا، یہ شان تھی، یہ مقام تھا۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ بشارت دی کہ پروردگار عالم نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے جو موتی کا بنا ہوا ہے۔ موتی محل آپ نے آج بھی سنا ہوگا، یہ موتی کا بنایا ہوا، صدف کا بنایا ہوا جنت کا موتی ہے، جس میں کوئی شور و غل نہیں ہے، جس میں امن ہے، سلامتی ہے۔ اور وہاں وہ محل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سرکار تشریف لے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہ محل بھی دکھایا گیا۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو فیاض
راضی ہے، جو ان کی سخاوت ہے، جو دین پر جو ان کا خرچ ہے، اسلام پر جو ان کے احسانات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھوں کی اور آپ کے ہر اس رنج و الم اور غم کے لمحوں میں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جانثاری اور اس وفاداری کا اجر اور اس کا یہ صلہ پروردگار عالم عطا فرما رہا ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں، امت انہیں محسنائے اسلام کہتی ہے، لب لب پہ ان کا نام ہے، اور پھر ان کا یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل، حضور علیہ السلام کی آل، حضور علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہے، اور آپ کی اولاد حضرت جناب سیدہ طیبہ زینب ہیں، حضرت سیدہ طیبہ حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ طیبہ جناب رقیہ ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نسل مبارک، آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے صاحبزادے، ایک حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی آپ کی اولاد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، اور پھر آپ کی آگے جو نسل ہے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء آپ سے ہے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہراء سے آپ کی آل اور آپ کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اولاد فاطمہ اس زمین پر جگمگاتی رہے گی، ان کا نور، ان کی روشنی، ان کے اجالے، ان کی خوبصورتیاں اور ان کی خوشبو سے زمین مزین اور تر و تازہ رہے گی، بہار رہے گی اس زمین کے گلستان میں، اس زمین کے گلشن کے اندر آل محمد اولاد فاطمہ الزہراء کے نور سے یہ زمین ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ جس طرح آسمان چاند تاروں سے مزین ہے، اسی طرح زمین جو ہے آل محمد کے نور سے ہمیشہ مزین رہے گی۔ یہی اہل اسلام کی طرز ہے، یہی فکر ہے کہ ہمارے دامن میں وہ اجالے ہیں، وہ نور ہیں جو ابو بکر و عمر عثمان کی ہتھیلیوں سے جو نکلے ہیں، ان کے کفے پاس سے جو نکلے ہیں، ان کے دامن سے جو چشمے علم کے پھوٹے ہیں، وہ بھی ہمارے دامن میں ہیں، اور اولاد فاطمۃ الزہراء سے جو علم کا نور آیا ہے اور علی شیر خدا سے جو علم کا نور آیا ہے وہ بھی ہمارے دامن میں ہیں، اور ہمارے دامن بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، ہمارے عقائد سچے ہیں، ہمارے افکار پاکیزہ ہیں، ہمارے خیالات منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں، ان میں آلودگی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، ان میں بے احترامی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی اہل سنت ہیں، یہی ہمارا منہج ہے۔ ہمارے حاشیہ خیالات میں، ہمارے تصورات میں ایک بال برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی پاکیزہ نسبتوں کے حوالے سے کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے ادب ہے، اور ہماری آنکھیں، ہمارے سر ہر اس کے لیے سامنے جھک جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی نسبتیں رکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ سے جس کا تعلق ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ کچھ تعیین کرتا ہے کہ یہ 4 صحابہ یا 5 صحابہ، میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کی، حضور کے مدرسے کی اور مکتب نبوت کے جتنے بھی بیٹھنے والے تھے اور حضور کی بارگاہ میں جلوہ گر ہونے والے تھے، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ لطف جن پر پڑتی تھی اور حضور کی نگاہ عنایت جن پر پڑتی تھی، سرکار جن پر مہربان تھے، حضور کی شفقتیں جن پر تھیں، وہ سب کے سب ہمارے سکھی جو انہیں میسر آئی، اور سرکار ان کو ترجیح دیتے۔ جب بھی حضور کے پاس کوئی